السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں ہم نے ایک واقعہ سیکھنا ہے اور اس سے ایک سبق حاصل کرنا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، پرانے وقت کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو یعنی شہزادے کو لے کر تو اپنے استاد کے پاس پہنچا۔ استاد سے کہا کہ جس طرح آپ نے مجھے علم دیا تھا، جس طرح آپ نے مجھے سکھایا تھا، میں نے آپ سے فیض حاصل کیا، یہ میرا بیٹا ہے، کل کو اس نے سلطنت کے حکومت کے معاملات کو سنبھالنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تعلیم دیں۔ شہزادہ کچھ دن وہاں پر ٹھہرا۔ ایک دن استاد صاحب نے کسی غلطی کی وجہ سے اس کو مارا، اتنی پٹائی کی کہ شہزادہ جو ہے وہ تکلیف کی وجہ سے رونے لگا۔ شہزادہ جب ملنے کے لیے گھر جاتا ہے تو بادشاہ سلامت سے کہتا ہے کہ ابا جان استاد کو بلائیں اور کٹہرے میں کھڑا کریں، انہوں نے مجھے بلا وجہ مارا ہے اور بہت زیادہ سزا دی ہے۔ بادشاہ نے نرمی سے کہا بیٹا تو نے کوئی غلطی کی ہوگی، تیرا کوئی قصور ہوگا جس کی وجہ سے استاد نے تجھے مارا ہے۔ لیکن بادشاہ کہنے لگا، بادشاہ کے کہنے کے باوجود شہزادہ نہ مانا اور اس نے کہا کہ نہیں آپ بلائیں کٹہرے میں استاد کو۔ تو بادشاہ نے بڑا قیمتی وہاں پر ایک جملہ کہا بیٹا یاد رکھنا، جو قومیں اپنے استادوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہیں وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتی، تو وہ میرے بھی تو استاد ہیں، تو میں کیسے انہیں بلا سکتا ہوں۔ بہرحال شہزادے نے کہا کہ میں استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہیں سے اور سے تعلیم حاصل کی۔ ایک وقت آیا کہ بادشاہ سلامت کی ڈیتھ ہوگی، وفات ہوگی۔ اب یہی شہزادہ جب بادشاہ بنا اور تخت پر بیٹھا، سلطنت کا بادشاہ، ارد گرد اب سیکیورٹی گارڈز ہیں اور دربار لگا ہوا ہے۔ اس نے سب سے پہلے آتے ہی یہ کہا کہ وہ فلاں استاد ہے، اس کو بلا کے لایا جائے۔ اب لوگ جو تھے، سیکیورٹی گارڈ جو تھے، نوکر چاکر، وہ اس استاد کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، جھکی کمر کے ساتھ، سفید داڑھی والے۔ ایک استاد صاحب دربار کے اندر عصا یعنی ایک سٹک کے سہارے داخل ہوئے اور کہا کہ جی مجھے بتائیے آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ شہزادے نے کٹہرے میں کھڑا کیا اور کہا آپ نے ایک دن مجھے بلا وجہ مارا تھا، میں آج آپ کو قتل کروا دوں گا، آپ سے پورا بدلہ لیا جائے گا، آپ مجھے بتائیں کہ میرا کیا قصور تھا۔ تو استاد صاحب مسکرائے اور کہا کہ بیٹا اسی دن کے لیے میں نے مارا تھا، مجھے پتا تھا کہ تو مجھے ایک دن بلائے گا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تو ایک دن اسی ملک کا بادشاہ بنے گا، تو اس لیے میں تمہیں آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیٹا یاد رکھنا، آج تم طاقت میں ہو تو نے اپنے استاد کو بلا کے کٹہرے میں کھڑا کر لیا ہے، تو میں تمہیں یہ سبق دیتا ہوں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، تو بادشاہ بنا ہے، اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو انصاف دینا، ان کو تمام سہولیات دینا۔ اگر تو ظلم کرے گا تو یاد رکھ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہمارا رب ہے جو قیامت کے دن عدالت لگائے گا، جو دربار لگائے گا۔ تو جس طرح آج تو نے مجھے بلا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، اسی طرح تیرا رب بھی اگر تو نے ظلم کیا ہوگا تو تجھے بلا کے کٹہرے کے اندر کھڑا کرے گا اور ایک ایک دن اور ایک ایک رات کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ تو یہ اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے دوستوں سے، ریلیٹیو سے، اپنی رعایا سے، جتنے لوگ ہمارے انڈر کام کرتے ہیں، ہم نے ان سے کیسے سلوک کرنا ہوتا ہے۔ آج اگر ہم طاقت میں ہوں، اگر ہمارے پاس دولت ہو، اگر ہم پاور میں ہیں، چار لوگ جاننے والے ہوتے ہیں تو ہم غریبوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا قیامت کا دن ایسا دن ہے جہاں پر اگر کسی سنگوں والی بکری نے بغیر سنگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو اس دن ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا اور اس کو سنگ عطا کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس سے اپنا پورا بدلہ لے لو۔ تو ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔